اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنے کا گناہ کتنا ہے؟ کیا انسان حاملہ بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے یا شریعت نے منع فرمایا ہے؟ نمبر 2، 5 ایسے اوقات، 5 ایسے وقت کہ جن اوقات میں معصومین علیہ السلام نے مباشرت کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ اوقات کون کون سے ہیں؟ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں جو معاشرے کے اندر کثرت سے سوال کیے جاتے ہیں اور جن کے حوالے سے اکثر شادی شدہ افراد نا واقف ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ان مسائل کا، ان سوالوں کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ مومنین، بغیر آپ کا وقت ضائع کیے ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ دین مبین اسلام نے جہاں نماز پڑھنے کا، روزہ، خمس، زکوٰۃ، دیگر تمام احکام کے مسائل بیان فرمائے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو واضح کر کے بیان فرمایا ہے، اسی طرح معصومین نے زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے بھی حضرت انسان کو آگاہ کیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ جو مسائل آپ کو بتاتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، یہ معصومین علیہ السلام کی احادیث موجود ہوتی ہیں، ان احادیث کو دیکھتے ہوئے ہم ان مسائل کو ذکر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ گالیاں دیتے ہیں یا جو لوگ ہماری حوصلہ شکنی کرتے ہیں، وہ ہماری حوصلہ شکنی نہیں کر رہے یا وہ ہم کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ خود دین اہل بیت علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو جوان پوچھنے سے گھبراتے ہیں، تو ان کو گھر بیٹھے اگر یہ مسائل معلوم ہو رہے ہیں تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی انسان ان تک ان مسائل کو پہنچا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک سوال، ایک مسئلہ جس سے اکثر شادی شدہ افراد کو معلوم نہیں ہوتا، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر زوجہ حمل کے ساتھ ہے تو اس صورت میں ہم بستری کرنے کا گناہ کیا ہے، یا کب تک وہ ہم بستری کر سکتے ہیں، کب تک مباشرت نہیں کر سکتے۔ نہیں پتہ ہوتا مسئلہ، اور ان کو نہیں پتہ کہ وہ خدا کو بھی ناراض کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ جو ان کا ہم سفر ہے ان کو بھی وہ ناراض کر رہے ہیں اور ان کی ناراضگی کا بھی سبب بن رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ مومنین پہلے مسئلے کا جواب ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت نے منع نہیں فرمایا، یعنی اگر 8، 9 منتھ، 10 منتھ اگر بیوی حمل کے ساتھ رہتی ہے تو شریعت نے منع نہیں کیا، یا شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی کہ 4 منتھ بعد، 5 منتھ کے بعد آپ مباشرت کو ترک کر دیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم بات، ایک اہم مسئلہ جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر یا طبیب منع کر دے، یا آپ کی زوجہ کی صحت ایسی ہو، یا وہ آپ کو روک دے کہ مباشرت کرنے سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، یا طبیب آپ کو منع کر دے، ڈاکٹر منع کر دے کہ آپ نے اتنے عرصے کے بعد آپ نے مباشرت ترک کر دینی ہے، کیونکہ اس کے کرنے کی وجہ سے یا زوجہ کو کوئی نقصان ہوگا یا بچے کو کوئی نقصان ہوگا، تو اس صورت میں دونوں پر واجب اور لازم ہے کہ وہ طبیب کی بات پر عمل کریں، اور اس عمل سے جب تک حمل نہیں ہو جاتا، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، تب تک اس عمل سے ان کو اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن شریعت نے اس حوالے سے کوئی قید نہیں لگائی 5 منتھ، 6 منتھ، 7 منتھ۔ ہاں، اگر آپ کی طبیعت ساتھ دیتی ہے، صحت ساتھ دیتی ہے، کوئی ڈاکٹر کا کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے، تو آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، وَإِلَّا اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور یہ خدا کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی انسان کو اپنی وجود کی وجہ سے سامنے والے انسان کو جو ہے وہ اذیت اور تکلیف دیں۔ لہذا یہ تو پہلے مسئلے کا جواب ہو گیا کہ شریعت نے قید و بند نہیں لگائی، آپ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں گے اور اس مشورے پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اب وہ 5 اوقات کون سے ہیں، 5 وقت کون سے ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے جس کے اندر ہم مباشرت کا اسلامی طریقہ اور مستحبات اور مکروہات آپ تک پہنچائیں گے۔ لہذا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 5 وقت ایسے ہیں کہ جن اوقات میں مباشرت کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے، اور اس کے نقصانات بھی بتائے ہیں۔ یقیناً معصومین جو چیز ہمارے لیے بیان کرتے ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی،
اور جس چیز سے ہمیں روکتے ہیں اگر ہم اس سے رک جاتے ہیں تو یقیناً وہ چیز اگر ہم اس کو جس سے معصومین نے روکا ہے اس کو بجا لائیں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ لہذا یہ جو 5-6 اوقات ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر ان اوقات میں کوئی انسان مباشرت کرتا ہے تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے یا اولاد عیب دار پیدا ہو، یا خود میاں بیوی پر یا ان کی زندگی پر یا رزق کے حوالے سے یہ مسائل ان کو درپیش آ سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں اور آپ کی اولاد بے عیب پیدا ہو تو ان چیزوں پر عمل کریں۔ وہ 5 اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1، معصوم فرماتے ہیں کہ جس رات چاند گرہن لگا ہو اس رات مباشرت کرنا منع ہے، لہذا اس رات مباشرت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور معصوم کے اس فرمان پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ اس کے کثیر نقصانات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، جس دن سورج گرہن لگا ہو، جس رات سورج چاند گرہن ہو اور جس دن سورج گرہن ہو اس دن بھی ہم مستری کرنا، مباشرت کرنا منع قرار دے کہ حرام نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، منع ہے کہ اس عمل سے آپ جو ہے وہ پرہیز کریں۔ نمبر 3، جو وقت ہے کہ جس وقت میں مباشرت کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ وقت ہے کہ جب فجر طلوع ہو جائے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے اس درمیانی وقت میں بھی مباشرت کرنے سے معصومین علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 4 جو وقت ہے کہ زوال کے وقت، یعنی ہفتے میں 7 دن ہے، 6 دن زوال کے وقت مباشرت کرنے سے منع فرمایا معصومین نے، لیکن روز جمعرات اس حکم سے خارج ہے۔ روز جمعرات اگر آپ زوال کے وقت مستری کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو باقی دن ہیں ان دنوں میں زوال کے وقت مباشرت کرنے سے معصومین نے منع فرمایا ہے۔ آخری اور 5واں وقت کہ جس وقت میں فزیکل ہونے سے معصومین نے منع فرمایا ہے وہ وقت یہ ہے کہ جب مغرب ہو جاتی ہے، مغرب کے وقت ایک سرخی نکلتی ہے، اس سرخی کے پھیلنے سے پہلے اگر وہ سرخی پھیل جائے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس سرخی کے پھیلنے سے پہلے اگر میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں تو معصومین کی نظر میں یہ عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یہ چند اوقات ایسے تھے کہ جن اوقات میں ہم مستری کرنے سے منع کیا گیا۔ مزید کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں، انشاءاللہ مستحبات اور مکروہات پر بھی ہم ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں، ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیں گے۔ دعا ہے خلاق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔